مجھ سے شرط لگا کر روہت بھیا میری کشتی کے اندر اپنا سامان ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ بہت مزہ دے رہا تھا، لیکن کشتی کا دھانا کھلنے کے ڈر سے میں کشتی کو دبا کر اور ہلا ہلا کر ان کے وار روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ بھیا جان بوجھ کر مجھے ڈیل دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے میری کشتی کے عین درمیان میں اپنے چپو کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کا وار روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری کھڑکی کے پردے جو پہلے ہی بھیگ کر نرم ہو چکے تھے، وہ روہت بھیا کے دھکوں کا وزن نہ سہ سکے، اور پھر مجھے لگا کہ کوئی چیز میرے پیٹ کے اندر کلیجے میں آ کر لگی ہے۔ حیرت سے میری آنکھیں کھل کر رہ گئی تھیں۔ بھیا جیت گئے تھے، اور چپو میری کشتی کے اندر اتنا جا کر لگا تھا کہ جتنا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے خوف اور تکلیف سے میری چیخ نکل گئی۔ ایک دم سے مجھے کام لگ چکا تھا، لیکن نیہا خالہ نے اپنا ہاتھ میرے چہرے کے آگے رکھ کر میری آواز نکلنے سے روک دیا۔ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجھے گیم لگنے والی ہے۔ وہ تو درجنوں بار روہت سے ٹھکائی کروا چکی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ روہت جیت جائے گا اور شوبھا کی دیواریں پچک جائیں گی، اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی چپو کشتی کے اندر چلا تو میں گھبرا گئی۔ پھر میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن روہت بھیا نے میری ساری کوششیں ناکام بنا دی۔ انہوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ جب کشتی کے اندر جائے گا تو میں نیچے سے نکل کر بھاگوں گی۔ بھیا نے بڑی بے رحمی سے ایک ہی دھکے میں کھڑکی کھول کر رکھ دی تھی۔ اب تک وہ مجھے جتنی بھی تسلیاں، جتنے بھی دلاسے دیتے آئے تھے، وہ سب جھوٹے ثابت ہو چکے تھے۔ انہوں نے بالکل بھی میرا خیال نہیں کیا تھا کہ میں ابھی چھوٹی اور نہ تجربے کار ہوں، اور ایک دم سے کشتی کے اندر اتار دیا تھا۔ کچھ دیر میں اس مچھلی کی طرح تڑپتی رہی جسے پانی سے باہر نکال کر پھینک دیا گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور پرسکون ہو گئی۔ نیہا خالہ نے جب مجھے پرسکون ہوتے دیکھا تو اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا لیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب شور نہیں کروں گی، کیونکہ جو وقتی جھٹکا لگا تھا اس کا اثر کچھ کم ہو گیا تھا۔ لیکن روہت نے مجھے ابھی تک اچھی طرح قابو کیا ہوا تھا۔ شاید انہیں خطرہ تھا کہ میں موقع ملتے ہی نکل بھاگوں گی، اور شاید میں بھاگ بھی جاتی، کیونکہ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور بھیا سکون سے کشتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ ان کا مشن پورا ہو گیا تھا اور ان کا تیر نشانے پر جا بیٹھا تھا۔ خالہ نے میرے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے کہا، بھیا اب بہت ظالم اور وعدہ خلاف ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے شوبھا کا بہت خیال ہے، اور میں اس کی کشتی کا پورا خیال کروں گا، اور نزاکت اور احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کروں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہتے ہوئے میری آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ بھیا تو کچھ نہ بولے، لیکن نیہا خالہ بولی کہ پیاری، تمہارے بھیا کا قصور نہیں ہے، انہوں نے وہی کیا جو کہ سب کرتے ہیں۔ اس کام میں نرمی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھکائی تو ہوتی ہی ایسے ہی ہے۔ ترس کھانے اور رحم کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کام میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ میں کچھ نہ بولی اور خاموشی کے ساتھ بھیا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان کو میری کوئی پرواہ نہ ہو، یا جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ میں ان کی آنکھوں میں ایسی سد مہری دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ بھیا کیا بات ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے میں آپ کے لیے اجنبی ہوں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی تو بھیا بولے کہ ایسا کچھ نہیں، فی الحال میری ساری توجہ تمہاری ٹھکائی کرنے کی طرف ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر کچھ اور سوچنے کا موقع ملے گا۔ میں کیا کہتی سوائے خاموش ہونے کے؟ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر بھیا تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو مجھے بھی تھوڑا سا سکون ملا، کیونکہ گلی کی بند دیواروں پر سے بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید بھیا نے بس کر دی ہے،
اور ان کو مجھ سے مزید کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ روہت بھیا تو اگلا وار کرنے کے لیے پیچھے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ میری کھڑکی کے پردے توڑنے کے لیے اتنے زور زور کے جھٹکے ماریں گے، اور وہ بھی اجنبی اور بے رحم بن کر۔ باقی بھیا، آپ میں بہت زیادہ زور اور طاقت تھی۔ مجھے پہلی بار ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے ٹکا کر دھکا مارا تو کھڑکی کے سارے پردے ہل کر رہ گئے، اور سامان جو تھوڑا سا باہر آیا تھا واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی اندر جا چکا تھا۔ اس بار بھی طوفان کا زور میں نے سہ تو لیا، لیکن میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ بھیا کچھ دیر رکے رہے اور پھر کچھ پیچھے ہو گئے۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ کھڑکی پر ایک اور دھکا ماریں گے، لیکن اس بار انہوں نے کچھ نہ کیا، اور میں سکون کا سانس لیتی رہی۔ میں نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کشتی کے آس پاس پھیرنے لگی تو چپو میرے ہاتھ میں آیا۔ میں اس کو ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا سا باہر تھا، باقی اندر تھا، اور لیکن معلوم نہیں کہ کتنا اندر تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر کھلانا شروع کیا، اور وہ آہستہ آہستہ کشتی کے اندر باہر ہونے لگا، لیکن راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے رفتار خاصی سست تھی۔ ایک دہانے میں بھیا کی خوشامد کر رہی تھی تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور میری کشتی پر مزید ایسے دھکے نہ مارے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا، اور پھر اس نے ایسا زوردار دھکا مارا کہ مجھے لگا کہ میری کشتی اور اس کا سارا سسٹم اندر تک ہل گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر چیخنے کی کوشش کی تو نیہا خالہ نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ روہت بھیا اور نیہا خالہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی چال سے انہوں نے پھنسایا ہوا ہے۔ لیکن اب وقت میرے ہاتھ سے گزر چکا تھا، میرے پاس بچانے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے میری جو ٹھکائی کرنی تھی وہ شروع کر دی تھی۔ اب بس یہ تھا کہ کسی بھی طرح روہت بھیا کو فارغ کر کے کشتی سے اتار دوں، لیکن یہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، بھیا بھگوان کے واسطے نیچے اتر جائیے، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ بھیا بولے کہ بس کچھ دیر اور صبر کرو، پھر اتر آؤں گا۔ جس مقصد کے لیے اوپر چڑھا ہوں وہ پورا ہوگا تو نیچے اتروں گا نا۔ میں ان کو کیا کہتی؟ خاموش ہو کر ان کے اگلے دھکے کا انتظار کرنے لگی، جو انہوں نے جلد ہی مار دیا۔ لیکن اس بار ایک نہیں، 4-5 ایک ساتھ مارے تھے، اور ہر دھکا پہلے سے بڑھ کر تھا۔ میرے خیال سے تو میری چھوٹی سی کشتی برباد ہو چکی تھی، لیکن 4-5 دھکے ایک ساتھ لگنے سے اس بار کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ کشتی کا جوڑ ہل کر رہ گیا تھا۔ پھر بھیا ایک دم سے نیچے اتر آئے اور سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے۔ مجھے لگا کہ میری جان کو سکون ہو گیا ہے۔ میں بھی بستر پر گھس گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ چند گھڑیاں مجھے مہلت کی ملی تھی تو میں ان کو آرام کر کے گزارنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب نیہا خالہ نے بھیا سے کہا کہ روہت، کیوں اس کو اتنی چھوٹ دے رہے ہو؟ ایسے تو اس کو آرام کا موقع مل جائے گا۔ چڑھ جاؤ اس کی کشتی پر اور اس کو کھلا کے رکھ دو تاکہ یہ اگلے کئی دن سکون سے پڑی رہے۔ مجھے نیہا خالہ کے رویے اور باتوں پر خاصی حیرت ہوئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ باتیں کیا سوچ کر کی ہیں اور وہ کیوں میری کشتی کو برباد کروانا چاہتی ہیں، لیکن اگلی صبح مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نیہا خالہ کی جذباتی تقدیر نے روہت بھیا پر خاصے اثر ڈالا تھا، اور وہ پھر سے کشتی پر چڑھ دوڑے اور اس کی کھڑکی پر ایسے دھکے لگائے کہ میری کشتی اور آس پاس کا سارا حصہ ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے میں جہاں کچھ دیر پہلے نیہا خالہ کی آوازیں گونج رہی تھی، وہیں پر اب مجھے اپنی سسکیاں اور آہوزاری سننے کو مل رہی تھی۔ بھیا نے جو حالت نیہا خالہ کی بنائی تھی اس سے کچھ بڑھ کر میرے ساتھ کر رہے تھے۔ مجھے اس طوفانی دھکوں سے بچانے اور چھڑانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر مجھے اپنے اندر گرم پانی کی برسات ہوتی محسوس ہوئی، اور روہت بھیا فارغ ہو کر کشتی سے اتر گئے۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو گھر میں کوہرام مچا تھا۔
रोहित भैया और नेहा हाला दोनों गायब थे। इस दिलचस्प और रंग बदलते नावल के अगले हिस्से के लिए हमारे चैनल रोहित भैया ने रात को मेरी कटोरी गर्म पानी से भर दी थी। नेहा हाला उसके साथ बराबर की शरीक थी और दोनों ने मिलकर मेरी कश्ती का बुरा हाल कर दिया था। मैं टूटे हुए जिस्म के साथ नीचे अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो घर में कोहराम मचा हुआ था। नेहा हाला और भैया दोनों घर से गायब थे। अम्मी और बापूजी सख्त परेशान थे कि वो दोनों बिना बताए सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। रोहित भैया का फ़ोन नंबर भी बन जा रहा था। मैं उनके कमरे में गई लेकिन कोई ऐसा सुराग ना मिला जिससे मालूम होता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी अम्मी को हो रही थी। मैंने उनको दिलासा देते हुए कहा कि ऐसी भी क्या परेशानी है, उन दोनों का आपस में एहतराम का रिश्ता है और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हम दोनों की बदनामी हो। हालांकि मैं अंदर से दोनों के खास ताल्लुक को जानती थी कि इन दोनों का आपस में बज़ाहिर तो एहतराम का रिश्ता है, लेकिन अंदर से खाला नेहा उनकी बीवी बनी हुई थी और मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता था। बापूजी ने आज दुकान भी नहीं खोली थी। वो परेशानी से घर में टहल रहे थे और कभी रोहित का नंबर मिलाते तो कभी नेहा हाला का, लेकिन दोनों के नंबर बन जा रहे थे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसी कश्मकश में दोपहर के 12 बजे अब तो मुझे भी परेशानी हो रही थी कि वो कहाँ जा सकते हैं। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे कि वो दोनों कहीं भाग तो नहीं गए। क्या वो वाकई एक दूसरे के साथ इस हद तक सीरियस थे? इन्हीं सोचों ने मुझे भी अंदर से हिला के रख दिया था। अम्मी मेरे पास आई और पूछने लगी कि अगर तुमको उनके आपस के ताल्लुक के बारे में कुछ मालूम है तो मुझे अभी बताओ, अगर बाद में कुछ पता चला तो तुमको भी घर से निकाल दूंगी। मुझे पता तो सब कुछ था कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं बात को दबा गई। जाहिरी बात है मुझे अपनी जान और इज्जत प्यारी थी। मैं चुपके से छत पर चढ़ गई और नेहा हाला के कमरे में आ गई। उनकी चीज़ें उलट पलट कर देखने लगी। उनके तकिए के नीचे से मुझे कुछ कागज़ का एक टुकड़ा मिला। मैंने जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उस पे लिखा था, प्यारी शोभा, मुझे मालूम है ये कागज़ तुमको मिल जाएगा, लेकिन तब तक हम काफ़ी दूर निकल चुके होंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमारा जाना ज़रूरी था। हमें ढूंढने या पकड़ने की कोशिश बेकार है। बाकी रह गया ये सवाल कि रात मैंने रोहित से क्यों कहा था कि शोभा को ढील मत दो और इसमें चढ़कर खूब सारा सबक सिखाओ। उसकी वजह यह है कि मैं चाहती थी कि हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम किसी को हमारे ख़ास ताल्लुक के बारे में कुछ बता ना सको, और अगर बताओगी तो फिर मैं तुम्हारे और रोहित के ताल्लुक के बारे में भी सबको बता दूंगी। ख़त पढ़कर मेरी हालत बुरी हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर मैं ख़त घर वालों को दिखाती तो मैं खुद भी पकड़ी जाती, इसलिए मैंने ख़त के बारे में किसी को कुछ न बताया और ख़त नेहा हाला के कमरे में ही छुपा दिया और मरे हुए कदमों से नीचे उतर आए। बापूजी अब रोहित भैया के दोस्तों को फ़ोन मिलाकर पूछ रहे थे, लेकिन हर तरफ से यही जवाब मिलता कि उनको रोहित के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा दिन इसी परेशानी में गुजरा और जब रात पड़ी तो अम्मी ने मजबूरन कॉल करके अपने कराची वाले भाई यानी मेरे मामू को आगाह किया। वो सारी बात सुनकर इंतहाई गुस्से में आए। नेहा हाला उनके साथ ही रहती थी और फिर रातों रात वो कराची से शिकारपुर हमारे घर पहुंच गए। मामू का नाम शंकर था और वो बड़े गुस्से वाले थे। उन्होंने हमारे घर आते ही कहा कि वो अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, लेकिन अम्मी ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि घर की बात घर में रहे तो बेहतर है, वरना बड़ी बदनामी होगी। मामू बात को समझ गए और फिर खामोश हो गए, क्योंकि एक तरफ उनकी बहन थी तो दूसरी तरफ उनका भांजा था। घर में खासी परेशानी चल रही थी। उस रात मामू उस कमरे में चले गए जहां नेहा हाला रहती थी और कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे नेहा और रोहित भैया के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए। और यहीं से मेरी बदबख्ती का आगाज़ हो गया। मामू को नेहा हाला का वो ख़त मिला जो उन्होंने मुझे लिखा था
مجھے وہ خط ضائع کر دینا چاہیے تھا۔ جب ماموں نے پڑھا تو ساری بات سمجھ گئے کہ صرف ان کی بہن نیہا ہی نہیں بلکہ شوبھا بھی روہت سے ٹھکائی کرواتی رہی ہے۔ یہ بات ایسی تھی جس نے شنکر ماموں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا، لیکن مجھے اوپر اپنے کمرے میں بلایا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میرا دل پہلے ہی پریشان تھا۔ ماموں کا انداز دیکھ کر میں اندر تک ہل گئی۔ ماموں نے جیب سے خط نکالا اور میرے سامنے لہرا کر بولے کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں انجان بن گئی اور کہا مجھے کیا پتا یہ کیا چیز ہے؟ ماموں نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگے کہ تمہیں سب پتا ہے کہ یہ خط ہے جو نیہا نے گھر سے جانے کے بعد تمہارے لیے لکھا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تم یہ خط پڑھ چکی ہو۔ میں بچہ نہیں، شکل دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر سچ۔ میں گھبرا گئی۔ میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، لیکن میں نے اس بات کا اقرار نہ کیا کہ میں اس خط کے بارے میں جانتی ہوں۔ ماموں بولے کہ اگر تم کو اس خط کا نہیں معلوم تھا تو میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا نیہا نے یہ بھی غلط لکھا کہ تم بھی اس کے ساتھ مل کر روہت سے ٹھکائی کرواتی تھی؟ میں نے تھوک نگل کر کہا کہ ماموں جان ایسی کوئی بات نہیں، نیہا خالہ نے جان بوجھ کر مجھے پھنسایا ہے۔ میرا روہت بھیا سے بڑا پیار اور احترام والا رشتہ ہے جو کہ ہر بہن کا اپنے بھائی سے ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ نیہا خالہ نے ایسا کیوں لکھا، لیکن ماموں کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلانا آتا ہے کہ تم سچ بول رہی ہو یا پھر جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر تم ایسے ہی مان جاؤ گی تو میں تمہارے بارے میں نرمی کروں گا، لیکن اگر تم نہیں مانو گی تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے روہت سے ٹھکائی کروائی ہے یا اس سے ٹھکائی نہیں کروائی۔ میں پریشان ہو گئی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ تو شنکر ماموں بولے کہ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی پتہ چلا لیتا ہوں کہ تمہارا روہت سے کیا چکر تھا۔ مجھے تم اتنی سیدھی اور معصوم لگتی نہیں ہو جتنی نظر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے دیکھنے دو کہ صرف نیہا ہی اس کی دیوانی تھی یا پھر تم بھی اس کو اپنی کشتی پہ چڑھاتی رہی ہو۔ ماموں کی بات سن کر میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں نے مجھ سے کہا کہ یہاں بستر پر بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب لیٹ جاؤ۔ میں پریشان بھی تھی اور حیران بھی کہ وہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا اتنا زیادہ ڈر سر پہ سوار تھا کہ میں بنا کوئی سوال پوچھے لیٹ گئی۔ اب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ ماموں بولے کہ یہ سارے کپڑے ہٹا لو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا ماموں جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ماموں نے ایک کرارا تھپڑ میرے چہرے پر جھڑ دیا۔ میں نے خوف سے رونا شروع کیا۔ میرے سامنے یہ جھوٹ موٹ کے آنسو مت نکالو، سمجھی تم؟ جو کہا ہے وہ کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ ماموں غصے سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولے تو میں نے کہا میں نہیں اتار سکتی، آپ خود ہی اتار لیں۔ میری بات سن کر ماموں نے ایک جھٹکے سے میرے سارے کپڑے الگ کر کے ایک طرف رکھ دیے۔ میں حیرت اور خوف سے بت بن گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر پاس کھڑے ہو کر میری کشتی کا جائزہ لیتے رہے، پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میری کشتی کے دونوں کنارے الگ کر کے ان کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چیز نوٹ کر رہے ہو۔ پھر وہ بولے کہ ٹانگیں تھوڑی اوپر اٹھا لو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ٹانگیں اوپر کر لی تو وہ اس طرف کو جھک کر بیٹھ گئے اور غور سے کشتی کا جائزہ لینے لگ پڑے۔ اب ان کے ہاتھ کناروں پہ گردش کر رہے تھے، کبھی کبھی وہ انگلی سے اس حصے کو دبا کر دیکھتے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ بولے کہ یہ کٹوری اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، شاید گرمی کی وجہ سے ہے۔ وہ بولے کہ بے وقوف کسی اور کو بنانا، تم نے اچھی خاصی ٹھکائی کروائی ہے اور یہ کام ایک آدھ دن پہلے ہوا ہے، اس لیے آگے سے اتنی سرخ ہے۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے میرا جھوٹ تقریباً پکڑ لیا تھا۔ پھر وہ اندر جانے والا راستہ دیکھنے لگے اور بولے کہ یہ بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس میں سے کوئی ٹرک ابھی ابھی گزر کر گیا ہو۔ میں خاموش رہی تو وہ بولے شوبھا تمہاری عمر کیا ہے ابھی؟ اس ناول کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے